हुए दिल भी गया, हाथों से भी अपने हुए दिल भी गया। ایک محفل نعت کا ایک کلپ سامنے سے گزرا کہ جس کے اندر 3 بھانڈ نعت خواں، بھانڈ نعت خواں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ان کو ہزاروں روپے دے کر حضور علیہ السلام کی نعت سنانے کے لیے بلایا گیا ہے، جبکہ پرفارم کیا کر رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں، ایک غزل کے اشعار، غزل کے اشعار کا تکرار کر رہے ہیں، اور کبھی ایک نعت کا سر کو اٹھا رہا ہے تو کبھی دوسرا اٹھا رہا ہے۔ میں یہاں یہ بحث کرنے یا یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کوئی شرعی حیثیت بتانے کے لیے نہیں آیا، سوال کرنے کے لیے آیا ہوں ان سے جو یہ پڑھ رہے ہیں اور ان سے کہ جنہوں نے ان کو بلایا اور آگے بیٹھ کے جھوم رہے ہیں، کیا آپ نے ان کو غزل سننے کے لیے بلایا تھا کہ یہ آئیں ہمیں غزلیں سنائیں اور غزلوں کے جناب سر تال اٹھا کے آپ کو محظوظ کریں؟ آپ محفل نعت کا ٹائٹل دے رہے ہو۔ محفل نعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھی جائیں، مقدس ہستیوں کا ذکر کیا جائے یا خطاب ہو ہمارے ہاں جو چل رہا ہے۔ غزلیں سننے سنانے کے لیے تو محافل کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے غزلیں سننی ہے تو محفل نعت کا ٹائٹل کیوں دے رہے ہو؟ اس کو ٹائٹل یہ دو کہ جناب یہ غزل کی محفل ہے، یہ محفل سماع ہے، یا کوئی اور اس کو ٹائٹل دو، اور ان کو بلاؤ نا جو اب کام کرتے ہیں یہ، اور کرنے والوں تم حضور علیہ السلام کی نعت کی وجہ سے مشہور ہوئے ہو۔ غزلیں گا کر یا غزلیں سنا کر عوام کو محظوظ کرنے کے بجائے حضور کی نعت سناؤ، کہ جو تمہاری وجہ شہرت ہے، کہ جو تم بیان کرتے ہو کہ جناب میں تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں، سرکار کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو اور آ کر سنا کیا رہے ہو؟ غزلیں۔ تو جس طرح مجرم یہ پڑھنے والے ہیں، اسی طرح کے مجرم وہ سامنے بیٹھ کے محظوظ ہونے والے ہیں کہ جو محفل نعت اور نعت خواں کے نام پہ جناب غزلیں سماعت کر رہے ہیں۔ اور خدا کے بندوں کچھ حیا کرو، اہل سنت کو کس طرف تم لے کے چلے گئے ہو؟ خدا کی قسم اہل سنت کو ایسی محافل کی ضرورت نہیں ہے۔ مروجہ جو محافل کا انعقاد لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اہل سنت کو ان محافل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی محافل کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس طرح کی محافل، یہ جو محفل کے نام پہ اپنی رنگ بازیاں کر کے جاتے ہیں، اس طرح کی محافل کو ختم کیا جائے۔ آپ کو محفل کے اندر بلایا گیا ہے تو آپ عوام کو کیا دے کے جا رہے ہو؟ ایک بندہ جو سننے کے لیے آیا حضور کی نعت، آپ کا اشتہار دیکھا، آپ کا پوسٹر دیکھا کہ فلاں صاحب فلاں نعت خواں جناب آ رہے ہیں، میں ان سے جا کے حضور کی نعت سنتا ہوں، آپ ان کو غزلیں سنا رہے ہو۔ آپ نے لوگوں کو کیا دیا ہے آپ بتائیے؟ عملی حالت جو ہماری اپنی ہوتی ہے نعت خواں حضرات کی، اس کے اوپر تو میں کلام کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا۔ وہ تو کیا ہے نمازوں کا حال، کیا ہے روزوں کا حال، کیا ہے شرعی امور کا حال، اور کیا ہے جائز ناجائز کا خیال رکھنا، حلال و حرام کی تمیز، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ جب اس کے اوپر بات ہوگی تو پتہ نہیں بیچ میں کون کون آئے گا۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ جب سٹیج کے اوپر تم لوگوں کو نعت کے لیے بلایا گیا ہے تو غزلیں تو نہ سناؤ یار۔ جس کام کے لیے بلایا گیا پیسے لے کے تم آ رہے ہو اور اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، حضور کے ٹکڑوں پہ پلنے کا دعویٰ کر رہے ہو، حضور کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بھول گئے آپ کہ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، وہ ایک ریاست ہے اس کے نواب کے لیے کچھ اشعار لکھ دیجئے، کوئی قصیدہ لکھ دیجئے۔ آپ کہتے ہیں کیا بات کرتے ہو، حضور کا غلام ہوں میں، حضور کا ماننے والا ہوں، حضور کو ٹکڑوں پہ پڑھنے والا ہوں، تم مجھے جناب تھوڑے سے ٹکوں کے لیے کہتے ہو کہ فلاں ریاست کے نواب کی قصیدہ لکھنا شروع کر دوں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ یہ میرا جو دین ہے وہ یہ نان کا ٹکڑا نہیں ہے، چند ٹکے پیسے نہیں ہیں کہ اس کو دیکھ کے جناب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں نعت کے لیے بلایا گیا اور غزلیں سنا کے جا رہا ہوں۔ اور ظالموں، اہل سنت کے اوپر تھوڑا رحم کرو،
خدا کے لیے اہل سنت کے اوپر تھوڑا رحم کرو۔ آپ کی محفل سننے کے بعد کوئی بندہ نمازی بنا ہے؟ آپ کی محفل سننے کے بعد کوئی ایسا بندہ جو دعوت و تبلیغ کی طرف آ گیا ہو؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پوری رات محفل میں بیٹھنے کے بعد ایک بندے کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بندہ جناب آپ کی نعت سن کے نماز کی طرف آ گیا ہو، سنت رسول کی طرف آ گیا ہو، یا اور کسی اچھے کام کی طرف آ گیا ہو۔ جب آپ نعت کے نام پہ یہ غزلیں سنا کے جائیں گے تو کیسے حالت بدلے گی؟ کیسے لوگ عمل کی طرف آئیں گے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہاں شرعی اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ شرعی طور کے اوپر آپ کے اوپر گرفت بنتی ہے یا نہیں بنتی، لیکن اخلاقی طور پہ مجرم ہیں آپ، معاشرتی طور پہ مجرم ہیں آپ کو اس کام کے لیے نہیں بلایا گیا۔ بانیان اخلاقی طور پہ آپ بھی مجرم ہو، لوگوں کو آپ نے جمع کیا ہے محفل کے نام پہ، غزلیں سنانے کے نام پہ آپ نے لوگوں کو جمع نہیں کیا ہوا ہے۔ اہل سنت کو اس طرح کی محافل کی اور اس طرح کے نعت خانوں کی جو نعت کے نام پہ غزلیں سنا کے جا رہے ہیں، قطعی طور کے اوپر ضرورت نہیں ہے۔ اپنی محافل کے وقار کو بحال کیجئے۔ علماء اہل سنت کو جو صحیح العقیدہ ہیں، راسخ العقیدہ ہیں، محقق علماء ہیں، ان کو اپنی محافل کی زینت بنائیے، تاکہ جو آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ آ رہا ہے، کبھی لبرلز کا فتنہ، کبھی سیکولرز کا فتنہ، کبھی انجینئر محمد علی مرزا کی صورت میں فتنہ، کبھی یہ فتنہ، کبھی وہ فتنہ، تو جناب ان فتنوں کی روک تھام چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ، آپ کا بھائی اس طرح کے فتنوں سے بچا رہے، تو علماء اہل سنت راسخ العقیدہ، صحیح العقیدہ، محقق علماء کو اپنی محافل کی زینت بنائیے، ان کے بیانات لوگوں کو سنوائیے۔ چھوڑ دیجئے محافل کے نام پہ یہ دھندا کرنا، چھوڑ دیجئے نعت خوانی کے نام پہ یہ اپنے مزے پورے کرنا۔ خدا را اپنی محافل کے وقار کو یوں پامال نہ کیجئے، بلکہ جس طرح ہماری پہلے محافل ہوا کرتی تھی اسی رنگ کو واپس لے کے آئیے، اسی ذوق کو واپس لے کے آئیے کہ یہاں نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہوتا تھا، سننے والے کی آنکھ لگتی تھی، حضور کی زیارت ہو جایا کرتی تھی۔ اس طرح کے واقعات اب کیوں نہیں ہوتے؟ سوچئے گا ضرور۔ اپنے بچوں کو تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھوانے یا دیگر کورسز کروانے کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کیجیے۔